حنیف بھائی شروع کرتے ہیں آپ سے تاکہ ایک پورے اس پہ ہم بات کر لیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. طلاق اور نکاح کے حوالے سے آج کا موضوع ہے, اور جہاں جہاں کچھ غلط فہمیاں یا کوئی بات ایسی چیز ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نکاح کا لغوی معنی ہے مل جانا یا جذب ہو جانا, اور نکاح اس عقد کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک شخص کے لیے کسی دوسری عورت کا جو کہ اس کی محرمات میں سے نہ ہو, اس کے لیے اس کی وطی حلال ہو جاتی ہے. نکاح بنیادی طور پر اس کے کئی احکام ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ سنت رسول ہے. اگر اس کو اولاد کی خواہش میں, معاشرے کے حسن سلوک کے لیے, معاشرے کے سلجھاؤ کے لیے اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو سنت کا ثواب ملے گا. اور ایک سے زیادہ شادیاں کرنا اگر آپ ان میں عدل و انصاف کر سکتے ہیں تو یہ استحباب کی صورت ہے. اور اگر کسی پر غلبہ شہوت ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نکاح کر کے وہ خاتون کا حق ادا نہیں کر سکے گا, اس کے نان نفقہ یا باقی اس کے جو حقوق ہیں وہ اچھے طرح سے ادا نہیں ہو سکیں گے, تو اس کے لیے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے. لیکن اگر اس نے وہ نکاح کر لیا تو وہ اس کی بیوی ہے, لیکن اس کو گناہ ملے گا. نکاح بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو تکمیل ایمان یعنی آدھا ایمان اس کے ذریعے سے مکمل ہونے کی بات فرمائی. اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی, کہ نکاح میری سنت ہے. دوسری جگہ فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, نکاح کرو تم عورتوں سے 2, 3 اور 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم ان خواتین کے مابین عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرنا تمہارے لیے کافی ہے. تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمارے لیے تربیت ہے, یہ جو آپ کی سنت ہے, جو سنت اصحاب ہے, اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے برائیاں اور بدکاریاں ختم ہوں, نکاح کو عام کیا جائے اور بدکاری اور زنا کے خلاف رکاوٹ ڈالی جائے. بڑا ہمارا معاشرتی طور پر ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دردناک پہلو ہے کہ ہمارے یہاں بدکاری اور غلط کاری وہ آسان کر دی گئی ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے. حالانکہ بنیادی طور پر نکاح کو آسان ہونا چاہیے تھا اور گناہ اور بدکاری اور زنا کو مشکل ہونا چاہیے تھا. میں اس میں ایک چھوٹی سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جیسے بڑا پرچار کیا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں جس کی گرل فرینڈز زیادہ ہوں. یہ ایک عام میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا کے ایسے پیجز ہیں کہ کہ یہ فلانے ملک کا ایکٹر ہے, اس کی اتنی گرل فرینڈز رہی ہیں اور یہ یوں ہے, اور بڑا اس کو اچھے طریقے سے لکھا جاتا ہے. لیکن اگر وہیں پہ کوئی شخص جو حلال کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جس طرح سے معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, سو یہ آج کل ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہو گئی ہے اس بارے. دیکھیں بنیادی طور پر آپ مغربی معاشرے کو اگر دیکھیں نا تو وہ بالکل آخری ہچکیوں اور آخری سانسیں لے رہا ہے. وہاں عورت ایک شو پیس کی چیز اور کمرشل چیز بنا دی گئی ہے. وہاں نہ بہن کی وہ محبت رہی ہے, نہ ماں کی توقیر اور عزت رہی ہے, نہ بیوی کی جو اس کی خاتون کی عزت ہے وہ ہے. بس جسٹ ایک عورت کمرشل وہ شو پیس کے طور پر بنا دی گئی ہے جسے کاؤنٹروں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے یا کمرشل اداروں کے اندر جس کو ڈسپلے کر دیا جاتا ہے. اسلام وہ واحد دین ہے دنیا میں جس نے از اول تا آخر, اگر عورت ماں ہے اس حیثیت سے, عورت بیوی ہے اس حیثیت سے, عورت بہن ہے اس حیثیت سے, عورت بیٹی ہے اس حیثیت سے, عورت کو عزت دی ہے, اس کا مقام اور وقار بتایا ہے. اور ہر رشتے کے حوالے سے عورت کے حقوق الگ 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 کر کے بیان کیے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا جو مشرقی یہ جو معاشرہ ہے الحمدللہ ہم اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں, یعنی بنیادی طور پر نقوش تو ہمارے اسلامی ہیں. گو کہ اب اس کے اندر دیکھیں, اب ایک مسجد کے اندر اگر کوئی برائی شروع کر دے تو اس میں مسجد کا قصور نہیں ہے,
اسی طرح اگر اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد مسلمانوں کا ہمارا معاشرہ ہے، اس میں اگر مغربی چیزوں کو داخل کر دیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو وہ چیزیں یہاں داخل کر رہے ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پر ہر اس چیز کو برا سمجھنا چاہیے اور برا کہنا چاہیے جو ہمارے قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے پسند نہیں کیے، جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے پسند نہیں کیے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھیں یا ہم اس کو اپریشیٹ کریں یا ہم اس کو اچھا قرار دیں؟ لہٰذا جس کی جتنی زیادہ گرل فرینڈز ہیں وہ اتنا زیادہ بدکار ہے، جو جتنا زیادہ بدکار ہے وہ اتنا زیادہ گناہ گار ہے، جو جتنا زیادہ گناہ گار ہے وہ اتنا اللہ سے دور ہے، اور جس کی جتنی زیادہ شادیاں ہیں اگر حلال کے طور پر اور اسلامی نقطہ نظر سے 4 سے زیادہ شادیاں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، تو جتنا کوئی پاک دامن اور پاک سیرت ہے اسلامی نقطہ نظر سے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اتنی اس کی زیادہ قدر ہے، اتنی اس کی زیادہ عزت ہے. تو اس حوالے سے ہمیں میں آپ کو یہ نہیں ہے لگی لپٹی نہیں ہے، میں اپریشیٹ کر رہا ہوں چونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہو یا اس طرح کے علماء کے پروگرام، باقی سیاسی پروگرام کروا کے ایٹم بم کی باتیں بھی کر لیں گے، وہاں آرمی اور جرنلوں اور کرنیلوں کی دلائیاں بھی کروا دیں گے، وہاں جناب امریکہ اور سپر پاوروں کے خلاف بھی بلوا دیں گے، لیکن جب مذہبی معاملہ آئے گا نا وہاں ذرا سا تھوڑی سی کوئی شعور کے حوالے سے کوئی تحقیقی گفتگو ہوگی، نہیں 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 اس کو نہیں کرنا، معاشرے میں پینک پہلے. یار کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم مذہبی حوالے سے اتنی گہری تحقیقات قوم کے سامنے لے کر آئیں تاکہ وہ ایجوکیشن انہیں ملے، انہیں دین سیکھنے کا جذبہ ملے اور انہیں کچھ سیکھنے کو ملے. ہوتا کیا ہے عام طور پر آپ دیکھ لیں جو ہمارے یہاں رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہیں یہ بھی ماشاءاللہ آپ نے ہمت کی ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے جی اچھا جی بتائیں وہ مسواک کرنے کے جناب مستحب کیا ہیں، فلانے کے مستحب. یار یہ تو بچے کو پتہ ہے، آپ وہ چیزیں یہاں ڈسکس کریں جس سے قوم کی تعمیر ہو. تو اس قوم کی تعمیر کے حوالے سے ہماری یہ آواز، فیصل بھائی یہ چھوٹی سی پاور نہیں ہے، اس آواز میں بہت بڑی طاقت ہے. اگر لگاتار میڈیا سے آواز اٹھے تو آپ ایک معاشرے کو سدھار سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ حصہ ہے، ہم چاہیں گے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، بدکاری اور زنا کے خلاف نفرت پیدا کی جائے اور اس سے دور رہا جائے. جی بالکل. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.